دوستو بات ہے 10 مئی 2007 کی۔ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کی یادگار تقریب منائی جا رہی تھی۔ اس تاریخی موقع پر صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، مسز سونیا گاندھی، حزب مخالف کے سربراہ لال کرشن اڈوانی، ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا کے رحمان خان اور تقریباً تمام ارکان پارلیمنٹ سینٹرل ہال میں موجود تھے۔ مسٹر بھیرو سنگھ شیخاوت نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے چیئرمین کی تقریر ہو رہی تھی، اور اس سے یہی تأثر ابھر رہا تھا کہ 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی۔ ان کی تقریر کے دوران ڈپٹی اسپیکر مسٹر چرنجیت سنگھ اٹوال نے مداخلت کی اور کہا کہ 1857 سے پہلے 1845 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ ان تقریبات میں اس تاریخی واقعے کا ذکر ضروری ہے۔ اکالی دل کے مسٹر رتن سنگھ اور مسٹر وریندر سنگھ نے ان کی بھرپور تائید کی۔ اس مداخلت پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت پورا ہاؤس سناٹے میں آ گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں نائب صدر جمہوریہ بھیرو سنگھ شیخاوت نہ تردید کر سکتے تھے نہ تائید۔ مسٹر چرنجیت سنگھ اٹوال ڈپٹی اسپیکر لوک سبھا نے سچائی کی ایک روشنی جلا دی کہ آزادی کی مسلح جدوجہد 1857 سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ وہ سکھ ہیں، انہیں کم از کم اپنی تاریخ یاد ہے۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کہہ دی۔ افسوس ہے کہ اس پڑھے لکھے بھرے پورے ہاؤس میں ایک تاریخ داں ایسا نہ تھا جو اس غلط تاریخ سازی کا سمت قبلہ درست کرتا اور چند جملے کہہ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے تاریخ داں بھی یہی مانتے ہوں کہ میرٹھ سے لے کر دہلی تک کی 1857 میں کی گئی آزادی کی جدوجہد پہلی مسلح جنگ آزادی تھی۔ میرے علم میں سب سے پہلے یہ بات مسٹر ساورکر نے کہی تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کے رول کی تعریف کی تھی۔ مرکزی حکومت نے یہ مان لیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے پہلی مسلح جدوجہد 1857 میں ہوئی تھی۔ جب کوئی بات چل پڑتی ہے اور اسے حکومت اور میڈیا کی پشت پناہی مل جاتی ہے تو حقیقت پردے میں چلی جاتی ہے اور غلط لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کو پہلی مسلح جنگ آزادی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی سیاسی تصنیف تو کہی جا سکتی ہے، تاریخی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ علی وردی خان نے بنگال میں 1754 میں کی تھی۔ انگریزوں نے اتر ہندوستان میں کلکتہ کو اپنا مرکز بنایا تاکہ سمندری راستے سے انہیں مدد ملتی رہے اور دہلی سے دور رہ کر تدریجاً دہلی اور پورے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے خطرہ کو محسوس کر لیا تھا اور 1754 میں فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگا دیا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان اس کے بعد زیادہ دنوں زندہ نہیں رہے، ورنہ آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسہ نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے۔ آزادی وطن اور انگریزوں کو ملک سے باہر کرنے کے سلسلے میں ان کا رویا نانا جیسا تھا۔ سراج الدولہ نے حوصلہ اور ہمت کے ساتھ انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا اور سلطنت کی ذمہ دار شخصیتیں اپنی قیمت لگوا چکی تھی، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ معتبر تاریخی کتابوں میں آزادی کی کوشش اور انگریزوں کو بھگانے کی مسلح جدوجہد کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، جسے صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس جدوجہد کی قیادت مسلمان یا سکھ کر رہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں بار بار مسلح جدوجہد کی گئی۔ ان مسلح کوششوں کا اثر تدریجاً پورے ملک پر پڑا اور انگریزوں کو بحیثیت حاکم ملک سے نکالنے کا مزاج بنتا گیا۔ یہ کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ پورے ملک میں جذبہ آزادی بیدار نہیں ہوا تھا۔ انگریز پلاننگ کے ساتھ اپنا دائرہ حکومت بڑھا رہے تھے اور آزادی کے لیے جان دینے والے پورے ملک میں منظم اور متحد نہیں تھے، اور نوابوں اور راجاؤں کا دربار انگریزوں کی سازشوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ 1857 سے پہلے دکن کے فرمانروا حیدر علی خان اور ان کے صاحبزادہ ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر آزادی ہند کی کوئی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کی علاقائی فرمانرواؤں کو انگریزی حکومت کے خلاف منظم کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہندوستان کے باہر بھی رابطہ قائم کیا۔ نظام حیدرآباد اور نواب بنگالہ کو بھی خطوط لکھے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے آنے والے دنوں کے خطرات اور انگریزوں کے ارادے سے واقف کرایا۔ ساتھ ہی انہوں نے مشترکہ جدوجہد کی اپیل کی، مگر نوابوں کی وقتی مصلحتوں اور سرفروشی کے جذبے کی کمی کی وجہ سے مشترکہ جدوجہد آزادی کی راہ نہیں بن سکی۔ ٹیپو سلطان نے ہمت نہیں ہاری اور وہ برٹش فوج سے پنجہ آزمائی کے لیے تیاری کرتے رہے۔
मगर उनके एक फौजी सरदार कृष्णा राव की खुद फरोशी ने टीपू सुल्तान को नुकसान पहुंचाया और साजिशी उनके उमूर सल्तनत में दर आए। उनकी फौज में हिंदू मुसलमान शरीक थे। टीपू सुल्तान ने नामुसाइद हालात को समझते हुए ये कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी लोमड़ी के 100 साल से बेहतर है। उन्होंने अंग्रेज़ों से जंग की और 1799 की जंग आज़ादी में मैदान जंग में शहीद हुए। जब अंग्रेज़ी जनरल को उनकी शहादत का यकीन हो गया तो जनरल होर्स ने फ़ख्र के साथ कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान की शहादत 1799 के बाद और 1857 की जंग आज़ादी से पहले और भी छोटी बड़ी झड़पें अंग्रेज़ों से हुई, मगर अंग्रेज़ों की कामयाब हिकमत अमली, असलहा की बरतरी और नज़्बो ज़ब्त ने मुकाबला करने वाले मुंतशिर हिंदुस्तानी हुक्मरानों पर काबू पा लिया। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ऐलान सुनकर मुजाहिदीन का एक और गिरोह मैदान में निकलता है। इस बार कोई नवाबज़ादा नहीं बल्कि मदारिस के उलमा, कलम व किरतास के हामिलीन मैदान में निकलते हैं और शाह वलीउल्लाह के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1803 में जिहाद का फतवा देते हैं कि मुल्क अब पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। अगर इस मुल्क में इज्जत के साथ जीना है तो अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा, अंग्रेज़ों को मुल्क बदर करना पड़ेगा। चुनांचे थोड़े ही दिनों में इस फतवे के असरात जाहिर होने लगे और हर तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ गम व गुस्सा पाया जाने लगा और पूरे मुल्क में आज़ादी की फिजा दिखाई देने लगी। बिलआखिर 1818 से लेकर 1831 तक हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में हज़ारों मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। उसके यके बाद दिगरे छोटी छोटी जंग होती रही और फिर दौर आता है 1857 का। दोस्तों, 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाली ये तमाम जिद्दोजहद, कुर्बानियाँ और कोशिशें हमें बताती है कि 1857 की जंग आज़ादी पहली जंग आज़ादी नहीं है, बल्कि इससे पहले अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी थी, कई कोशिशें की जा चुकी थी, कई हजार जानें 1857 से पहले इस मुल्क के लिए कुर्बान की जा चुकी थी और उन्हीं तमाम कोशिशों और कुर्बानियों की वजह से 1857 की जंग आज़ादी वजूद में आई थी। लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ और साजिश के तहत उन जानों और नामों की तारीख को मस्क कर दिया गया। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी तारीख को याद रखें, क्योंकि वो हमारे ही आबा व अजदाद थे जिनकी तारीख को मस्क कर दिया गया। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इन तमाम तारीख़ी वाक़यात के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।